بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 25، وَاتَّقُوا اور ڈرو فِتْنَةٌ وہ فتنہ لا تصیبنہ نہ پہنچے گا الذین وہ لوگ جو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصا خاص طور پر، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ شدید سخت عقاب عذاب دینے والا ہے۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نیکی کر رہا ہے اور سارا شہر برائی کر رہا ہے اور اگر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو وہ جو نیکوکار ہیں وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس شہر میں، اس جگہ میں رہنا پسند کیا۔ اس کی اگزامپل میں یہ دوں گا آپ بچوں کو کہ دیکھیں، اگر ایک شہر ہے، وہ انفرادی طور پر ایک گلی یا ایک گھر گندا ہے تو وہ بس گلی اور گھر والے ہی اس سے متاثر ہوں گے، لیکن اگر وہ پورا شہر گندا ہو جائے تو جو بندہ صاف ستھرا رہ رہا ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوگا، کیونکہ جب گندگی ساری جگہوں پر پھیلے گی، اسی طرح جب اللہ کا عذاب آئے گا تو نیک لوگ بھی اس میں متاثر ہوں گے۔ آیت نمبر 26، وَاذْکُرُوا اور یاد کرو، اذا جب انتم تم تھے، قلیل تھوڑے، مستضعفون ضعیف، کمزور، ناتواں، کم طاقتور، فی میں ارضی زمین، یہ وہ زمین ہے زمین مکہ، تخافونا تم ڈرتے تھے، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے ان کے یتخطفو کوئی اچک لے جائے، تم سے چھین لے، تمہیں مار ڈالے، تمہارا زمین تمہارا مال و اسباب چھین لے، الناس لوگ، فاواکم پس اس نے ٹھکانہ دیا، کم تمہیں، وَأَيَّدَكُمْ اور تمہیں قوت دی، طاقت دی، بِنَصْرِهِ ہی اپنی مدد سے، وَرَزَقَكُمْ اور تمہیں رزق دیا، من سے طیبات پاکیزہ چیزیں، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی آیت میں فرما رہا ہے اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، سٹارٹنگ کے دن جب مسلمان کم تھے، تھوڑے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، تمہیں مارے نہ، تمہارا مال و اسباب نہ چھین لے، یہ قریش کفار مکہ لے جائیں۔ پس اس نے تمہیں جگہ دی، بھئی کہاں جگہ دی؟ مدینہ منورہ میں جگہ دی، اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی، طاقت دی، تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا، اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، جو کہ مکہ میں جب تھے تو تم لوگ تجارت کرتے تھے، مدینہ والے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، تو ادھر وہ کھیتی باڑی کی پاکیزہ چیزیں جو زمین سے، اور یہ سارا کچھ دینے کے بعد آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو اپنی نعمتوں کا یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں فلاں وقت میں یہ نعمت بھی دی تھی، تو ان نعمتوں کی بجا آوری کرتے ہوئے، مانتے ہوئے شکر گزاری کرو اور میرا شکر ادا کرو تاکہ میں تمہیں اور دوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ آیت نمبر 27، یا اے اللہ دینا لوگو جو آمانو ایمان لائے، لا نہ کرو، تخونو خیانت، اللہ کی، و رسول اور اس کے رسول کی، و تخونو اور نہ خیانت کرو، آماناتکم اپنی امانتوں میں، اور انتم تم ہو، تعلمون تم جانتے، اے ایمان والو نہ تو اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں۔ اگر ہمیں دین کی بات کا کچھ پتہ ہے تو ہم ایز اٹ از اسی طرح بیان کریں، اس میں اپنی طرف سے یہ نہ کریں کہ یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ہمیں بتائے اسی طرح، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ تم اس بات کو جانتے ہو، ظاہری بات ہے جو امانت میں خیانت کرے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم ہے، اور وہ بری جگہ ہے، اور تم لوگ جانتے ہو کہ جو بندہ بھی خیانت کرے گا اسے سزا دی جائے گی۔ آیت نمبر 28، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انما در حقیقت، اموالکم تمہارا مال، اور اولادکم تمہاری اولاد، فتنہ آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، عندہ پاس، اجر بڑا ہے، بدلہ عظیم بڑا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرمانے اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہیں، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکوکاروں کا بڑا ثواب ہے۔ دیکھیں جی، مال اس طرح آزمائش ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں مال زیادہ دیا ہے اور اسے خرچ کیسے کرنا ہے، اگر ہم برے کاموں میں خرچ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے آزمائش بنے گا اور ہمارے لیے تنگی کا باعث بنے گا اور ہم جہنم میں جانے کا باعث۔ اولاد کا ذکر اس لیے یہاں پر کیا کہ انسان کئی گناہ اولاد کے لیے بھی کر دیتا ہے۔ اس کی اگزامپل میں اس طرح بھی دوں گا، اللہ تبارک کسی نے بندے نے رشوت دی اور اس رشوت کے پیسوں کو اپنے اوپر خرچ نہ کیا بلکہ اپنی اولاد کے لیے کپڑے، سادہ سی اگزامپل لے لیتے ہیں، کپڑے لے کر دے دیے، تو وہ اب کپڑے کس وجہ سے لے کے دیے؟ اس نے اپنے بچے کے بہتر مستقبل کے لیے، اچھا پہنانے کے لیے، اچھا کھلانے کے لیے اسے اس پیسوں کی رشوت لی، تو وہ آزمائش ہے۔ اور جو بندہ ان دونوں آزمائشوں میں صحیح رہے گا، مال اور اولاد میں، یعنی ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، اپنے کام کو ٹھیک طرح سے کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ بھئی بڑا ثواب کیا ہے؟ جنت ہے، اور ہم سب جنت میں اسی صورت میں جائیں گے جب ہم مال اور اولاد کو آزمائش سے نکلیں گے اور اس کو غلط قسم میں نہ اپنا مال خرچ کریں گے نہ اپنی اولاد کو لگائیں گے۔